مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے، وہی ستائش کے لائق ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو زبور 18 اس کی 32 آیات میں یوں معقوم ہے: خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، وہ میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو، کیونکہ وہی میرا اور آپ کا خدا ہے جو ہمیں اپنی قدرت سے، قوت سے، طاقت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کون خدا ہے؟ وہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے، جو ہمیں اپنے پیار سے اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارے چھپنے کا محکم قلعہ ہے۔ ہم اسی میں پناہ لیتے ہیں، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کامل بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کے زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ہم سب یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی ہم کامل نہیں بن سکتے، کیسے بن سکتے؟ کامل کوئی نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے اسی زبور کی اگر ہم آیات کو دیکھیں، زبور 25 آیات میں لکھا ہے: رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔ مطلب خدا کا زندہ کلام کہہ رہا کہ ہوگا، تو مطلب ہے۔ تو کیونکہ اگر ہم اس کلام کو نہیں مانتے تو مطلب ہم خدا کو جھٹلاتے ہیں، پر خدا کے وعدے ہیں، اس نے کہا ہے ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ وہ کہتا ہے وہ نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، جو نیکی کرتا ہے اور جو اس کے حکموں کو مانتا ہے وہ اسے ہر مشکل سے رہائی دے گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو ہرنیوں سے بنا دیتا ہے، وہ ہمیں اونچی جگہوں پر قائم کرتا ہے، پھر وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ جب ہم سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کلام کی قدرت میں لینا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کا باب اس کا 35واں باب اس کی 11 میں لکھا ہے: اور ان کے کانوں کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال بندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، پر نہ سنیں گے تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور مریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کا زندہ کلام جب کہہ رہا ہے، چٹان کا کیا مطلب ہے؟ چٹان خدا کی اس طاقت اور قدرت کی علامت ہے جس سے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے جب ہم اس میں پناہ لیتے ہیں، اور وہ ہماری مبارک چٹان ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں نجات دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اشعیاء 45 میں کہ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تو شروع سے تجھے پکڑا ہوا ہے، تجھے چھوڑا ہی نہیں، میں نے تیری کمر پکڑی ہے بچپن سے لے کر، جب سے تو پیدا ہوا، تو ماں کے پیٹ میں تھا، تب سے میں نے تجھے پکڑا ہوا ہے، تو نے نہیں پہچانا۔ خدا ہی ہماری روشنی اور ہماری زندگی ہے، ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے اور اس کے کلام پر توجہ دینا ہے۔ وہ اسی طرح زبور 101 کی 2 میں ہے کہ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو کب میرے پاس آئے گا؟ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ جو دنیاوی ماں باپ کے بچے جو فرما بردار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے، وہی آخر تک اپنے ماں باپ کی دنیاوی طور پر خدمت کرتے ہیں نا، اور کلام کے چوتھا جو کلام حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم کلام کو دیکھیں، شروع میں خدا کے پاس کسی کے پاس کلام نہیں تھا۔ ہمارا باپ ابراہیم، اسحاق، کسی کے پاس کلام نہیں تھا، خدا ان سے خود کلام کرتا تھا۔ تو
तब वादे पूरे हुए थे। तो आज जिंदा कलाम मेरे और आपके पास है कि कलाम खुदा नहीं और खुदा कलाम नहीं। जब ये है, खुदा ने कह दिया कि मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, जो उसने कह दिया वो पूरा करेगा, तो वो करेगा। हमें सिर्फ उसके कलाम पर, उसके मुंह की बातों पर तवज्जो करनी है और उनमें कायम रहना है। जब हम उसमें खड़े रहेंगे तो ही वो कहता है तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, तो ही तुम मेरी खिदमत करोगे। तो खुदावंद हमें बार बार हमें बचाना चाहता है, वो हमें हलाकत से बचाना चाहता है, इसलिए वो हमें तंबी करता है, हमसे कलाम करता है अपने लोगों के ज़रिए से, अपने नबियों के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से खुद कलाम करता है। लेकिन हमारे कान जो हैं खुदा की आवाज़ को सुन नहीं रहे। आज वक्त है कि हम कलाम सुने और हिम्मत करें, तवक्कल करें। हम सिर्फ एक एक्सक्यूज़ में बैठे हुए हैं, वो एक्सक्यूज़ हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं, वो हमें बचाएगी नहीं, क्योंकि खुदावंद के वादे, खुदा का कलाम हमें बचाएगा। हमें खड़े होना है। अगर हम सोचें कि हम चल नहीं सकते, अगर ऐसा कोई सोचे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो आज तक दुनिया में कोई घर ना बनाता। उसको पता होता कि मैंने मर जाना है तो ऐसे ही घर बसर कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, उम्मीद पर हम बैठे हैं और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमारी आस और हमारी उम्मीद हमारा जिंदा खुदावंद खुदा है। और जब हम अपने खुदा पे आस रखते हैं, जब हम अपने खुदा पे उम्मीद रखते हैं, कौन खुदा है? हमारे खुदा को छोड़कर कौन चट्टान है? कोई भी नहीं। वही मेरा और आपका खुदा है। हमें सिर्फ कलाम जो ज़िंदा है उसको लेना है, और हमें उसकी कामिल राह पे रहने के लिए, हमें कामिल बनने के लिए खुदा का ज़िंदा कलाम लेना है। और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा, खुदा ने कहा है। हम इस में ना रहें कि हम ये सोच खुश हो कर ना सोचे कि हम दुनिया में हमसे कौन मोहब्बत करता है। हम इस बात पे अड़े रहते हैं, दुनियावी चीज़ों में जटके हुए हैं, जकड़े हुए हैं। खुश रहा करें ये सोच के कि लोग आपसे मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन आपका रब जिसने आपको और मुझे पैदा किया है वो हमसे प्यार करता है। वो कहता है सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन तेरी मेरी मोहब्बत कभी नहीं ख़त्म होगी। मैं कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो ये मेरे बाप के वादे हैं। हम इन वादों पे खड़े हो जाए तो खुदावंद हमें बरकत दे, हमें अक्ल दे, दनाई दे। तो कोई दुनिया की चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हमने सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करनी है। हमने सिर्फ ईमान में खड़े रहना है कि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की, उस मोहब्बत को हमने कभी भूलना नहीं, और खुदा के कामिल का कलाम पर तवज्जो करनी है। और जब हम इस पर तवज्जो करेंगे तो हम ज़िंदगी पाएंगे। और कौन सी ज़िंदगी पाएंगे? अबदी ज़िंदगी पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा हम जिस पर तवक्कुल करते हैं वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए वो कहता है मुझ पर तवक्कुल करो और गुनाह से बाज आ जाओ, और हमेशा की ज़िंदगी उसके पास है। हमें कान दिए गए हैं कि हमें कलाम सुनना है और उस पर तवज्जो करनी है। खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हम कामिल बनते रहें। गलती हो जाए, ख़ता हो जाए, माफ़ी मांगे, तौबा करें और फिर खुदा के पास आ जाए। हमें बार बार यही करना है। करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये चीज़ें खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी से चली जाएंगी, और हमें फिर इन खुदा की इस मोहब्बत से, जो लाजवाल मोहब्बत है, कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने हमें अबदी ज़िंदगी देने का वादा किया है, और अबदी ज़िंदगी सिर्फ उसके कलाम में, उसकी कुदरत में है। खुदावन सबको बरकत दे। आए हम तमाम बीमारों को खुदा की हजूरी में रखें, चाहे वो आज हॉस्पिटल में हैं या घरों में हैं। हम जानते हैं कि हमारा ज़िंदा खुदावन शाफ़ी है। हम सब के लिए खुदावन जी आपकी शफ़क़त को और आपकी मोहब्बत को, आपके कलाम को, आपकी कुदरत को मांगते हैं खुदावन, क्योंकि आप अपना कलाम नासिर करके शिफा को जारी करते हैं। प्यारे बाप सबको शिफा दे, ताकि ये दिन खुशियों का
جو دن ہم منا رہے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے دنیا میں آیا اور ہم نے نجات پائی، خدا ہم جس دن کو خوشیوں کے ساتھ منا سکیں، خدا ہم تمام گھروں کی سلامتی کے لیے، بحالی کے لیے، نجات کے لیے دعا کرتے ہیں اور ابدی زندگی کی دعا دیتے ہیں، ہر جان کے لیے ابدی زندگی مانگتے ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کرے، خداوند جتنے آپ کی محبت سے ناواقف ہے باپ، وہ جانے کہ خدا محبت ہے، اور خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دے کر، بھیج کر، کفارہ دے کر ہمیں بچایا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، سب کے لیے خداوند جی خوشیوں کو، شادمانی کو مانگتے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام جب ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ شادمانی میں تمہاری نسلوں تک لے کے جاؤں گا، اس کا وعدہ ہے۔ تو خداوند ہونے دے کہ ہم سب کلام کو سنیں اور اس پر توجہ کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔